वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो साल दवम के जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1, उसमें से 5 एमसीक्यूज़ के हवाले से है। इसे इमदादी अफ़ाल कहते हैं। इमदादी फ़ेल समझने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें बुनियादी यहाँ पे जो लिखी हुई हैं कि मस्दर क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, इमदादी फ़ेल क्या होता है। सबसे पहले मस्दर इसम है। असल में ये जो मस्दर है ये इसम है। इस इसम से क्या होता है, फ़ेल बनाए जाते हैं, फ़ेल बनाए जाते हैं। फ़ेल बनाए जाते हैं और इसमें कोई ज़माना नहीं होता। सबसे अहम चीज़ जो है, कोई ज़माना नहीं है। मसलन आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये सारे वगैरह जो हैं ये मस्दर कहलाते हैं। जब मस्दर के अंदर ज़माने को शामिल कर दिया जाए, यानी मस्दर में मस्दर के साथ ज़माना आ जाए। ज़माना कौन कौन सा है? माजी, हाल, मुस्तकबिल। इन तीनों में से कोई भी हो तो वो मस्दर निकल आएगा, फिर वो ज़माना। जैसे आना से आया था, आएगा, आया है। अब ये आया, आए जो है ये फ़ेल बन गया है, ये मस्दर नहीं रहा। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, इमदादी फ़ेल। इमदादी फ़ेल असल में वो होता है जो असल फ़ेल की मदद के लिए आता है। उसके अंदर पहचान इसकी असल में ये है कि ये असल फ़ेल के या तो फ़ौरन पहले आएगा या उसके फ़ौरन बाद आएगा। इसमें ज़्यादातर जो अमूमन है इसकी पहचान वो असल फ़ेल के बाद आता है। ये उसमें थोड़ी सी मदद करते हुए उसमें वुसअत पैदा कर देता है। बात में वज़न पैदा करता है। अब इस हवाले से मज़ीद आगे चलते हैं एक स्टेप। मसलन जुमला है, अली सो रहा है। यहाँ पे जो सो है ये काम है, वो काम जो फ़ेल है, ये असल काम, ये अफसल फ़ेल है जो अली कर रहा है। इसमें रहा जो लफ्ज़ है, ये सो जो है ये निकला है सोना से। रहा जो है उसका मस्दर है रहना, तो ये रहना से रहा बना और ये हो गया इमदादी फ़ेल। इसने असल फ़ेल की मदद की। मसलन एक और जुमला देखते हैं, बच्चा गिर पड़ा। बच्चा गिर पड़ा। अब बच्चे ने जो काम किया है, ये उसके साथ हुआ है, वो असल में क्या हुआ है? काम असल इसमें है, फ़ेल जो है वो है गिरना। अब दूसरा जो इसमें फ़ेल आया है वो है पढ़ना। उससे लफ्ज़ बना पढ़ा, लेकिन बच्चा पढ़ा कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। ये इसका इमदादी फ़ेल है जिसने असल फ़ेल के साथ आकर उसकी मदद की और बात में वज़न पैदा किया। यदि जुमला ऐसे बना जाता बच्चा गिरा, तो वो शक में बात पढ़ सकती थी। लेकिन जब कहा बच्चा गिर पड़ा, तो वहाँ पे बात पुख्ता हो गई कि बच्चा गिरा है, ये काम मुकम्मल हो गया है, ये काम हो चुका है, और बात में वुसअत और अदबी लिहाज सा जुमला बन गया। उसमें वज़न पैदा हो गया और अदबी लिहाज से बेहतर जुमला बन गया। तो यूँ जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में अल्फाज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल भी करते हैं। मसलन वो अचानक भाग उठा, अली तेज़ तेज़ चलने लगा,
میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ مختلف الفاظ جملے ہیں۔ وہ یہاں آیا کرتا تھا۔ اب آیا اور کرتا دو لفظ ہیں، یعنی یہاں پہ ایک اور جملہ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہاں پر، چلتے اس کے سمپل لکھتے ہیں، آسان لکھ لیتے ہیں، وہ آیا کرتا تھا۔ اب اس میں دیکھیں دو فعل کون سے، آنا سے آیا، کرنا سے کرتا۔ اب کام اصل میں کیا ہوا ہے، وہ یہ اصل کام ہے، اصل فعل کیا بنا، آنا، وہ آتا ہے۔ یہ جو کرنا ہے یہ اس کا امدادی فعل ہو گیا۔ اب آپ کو جو پیپر میں آئے گا وہ 4 جملے آئیں گے، اس کی ہم ایک آدھ مثال کرتے ہیں۔ 4 جملے آئیں گے، ان 4 جملوں میں سے آپ نے اصل جملہ ڈھونڈنا ہے۔ لفظ مصدر انہوں نے دیا ہوگا اوپر، یہ میں ابھی اس کو لکھتا ہوں۔ مثلاً ایک ہے، میں نے اسے کتاب دے دی۔ اب اگر یہاں پہ غور کیا جائے تو یہ جو 2 مصدر ہیں یہاں پہ، دینا، دی سے دینا سے، یعنی یہاں پہ دینا سے دے بنا ہے، یہاں پہ دینا سے دی بنا ہے۔ اب کتاب کا اصل کام کیا ہوا ہے، اصل کام ہوا ہے دینا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہے یہ اس کا امدادی فعل ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امدادی فعل اصل فعل کے بغیر۔ مثلاً اگر ہم اس جملے میں سے اصل فعل کو ہٹا دیں، علی رہا ہے، جملے کی سینس ختم ہو جائے گی یا جملہ مکمل نہیں ہوگا جب تک اصل فعل نہیں لگائیں گے۔ بچہ پڑھا، بچہ پڑھا، جملہ سینس نہیں بنتی اس کی۔ گر پڑا، آیا کرتا تھا، وہ کرتا تھا جملہ نامکمل ہے۔ وہ آیا کی جگہ لفظ جملہ چینج ہو جائے گا، وہ آتا تھا جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آیا کرتا تھا، آیا اصل فعل، کرنا امدادی فعل۔ یعنی یہ جو مثال ہے یہ رہنا مصدر دیا ہوگا اوپر، اس رہنا مصدر لکھا ہوگا، اس کے نیچے آپ کو 4 جملے دیے ہوں گے جس میں سے اصل جملہ یہ ہوگا۔ یہ جو مثال ہے یہ پڑھنا مصدر کی ہے، یہ جو مثال ہے یہ کرنا مصدر کی ہے، اور یہ جو مثال ہے یہ دینا مصدر کی ہے۔ اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ ایک مثال جو پیپر میں جس طرح آتی ہے اس کو یہاں پہ کرتے ہیں۔ مطلب مجھے اپنی جملہ ہے، اوپر لفظ لکھا ہوا ہے دینا۔ پہلا جملہ دیا ہوگا سپوز مجھے اپنی کتاب دو۔ دوسرا جملہ لکھا ہوگا سپوز کسی کو ادھار مت دینا۔ تیسرا جملہ اسے یہ بات سمجھا دو۔ اور سپوز چوتھا جملہ لکھا ہو ذرا یہ قلم دینا۔ اب چلتے ہیں ہم پہلے جملے پہ۔ ایک ہی مصدر ہے دینا، یہاں پہ ایک ہی مصدر ہے دینا، یہاں پہ 2 مصدر ہے سمجھانا اور دینا۔
یہاں پہ ایک ہی مصدر ہے دینا. اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے وہ جملے علیحدہ کر دیں جن میں ایک مصدر ہے وہ ہمارے کام کے نہیں ہے. امدادی فعل کے لیے جب آپ نے ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے دو مصدر یعنی کہ دو فعل، اصل فعل اور امدادی فعل، دو فعل ضرور ہوں گے. اس کا مطلب اسے ہی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. جو تیسرا ہے سمجھانا اصل فعل ہے تو امدادی فعل کے طور پہ کیا آیا؟ دینا، جس سے دو بنا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک آدھ مثال اور بتاتا ہوں. فرض کرتے ہیں رکھنا سے، کتاب میز پر رکھی ہے، آپ میری بات یاد رکھنا، اکرم نے مجھے زبردستی بٹھا رکھا ہے، اس جگہ پانی رکھا ہے. اب دیکھیں وہاں پہ پہلا جملہ کتاب میز پر رکھی ہے، ایک ہی فعل ہے رکھنا سے. آپ میری بات یاد رکھنا، اس میں بھی ایک ہی ہے رکھنا. اکرم نے مجھے زبردستی بٹھا رکھا ہے، بٹھانا اصل فعل ہے، رکھنا امدادی فعل ہے. تو یہاں پہ امدادی فعل کیا ہوا؟ رکھنا. تو یوں آپ نے جب پیپر میں آپ کے پاس آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا فعل، کتنے فعل ہیں اس میں. آپ جن میں دو فعل نہیں ہیں ان جملوں کو چھوڑ دیں. جن جملوں میں دو فعل ہیں اس میں سے ان فعلوں کو دیکھیں کہ کس فعل کے بغیر جملہ نامکمل ہے. مطلب بات سمجھائی جاتی ہے، دی نہیں جاتی. علی سوتا ہے، بچہ سوتا ہے، رہنا اور چیز معنوں میں آ جاتا ہے. گرنا ہوتا ہے، پڑھنا نہیں ہوتا. وہ آیا کرتا تھا، آنا بنتا ہے جہاں پہ، کرنا نہیں بنتا. یہاں پہ کرنا ویسے مصدر ہے، وہ کام کیا کرتا تھا. تو اس جو اصل فعل ہے اس کو چھوڑ کے پھر دوسرا والا فعل دیکھنا ہے کہ آیا وہ اس مصدر سے ملتا ہے یا نہیں. رہنا سے رہا، دینا سے دیا، دی، دے، یہ سارے لفظ اسی طرح بنتے ہیں. تو اس کو جو آپ پریکٹس کریں گے، مسلسل دیکھیں گے تو غور سے، تو یوں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں اصل فعل اور امدادی فعل، دو فعلوں میں سے پہچان کرنی ہے آپ نے کہ امدادی فعل کون سا ہے. امدادی فعل کے بغیر جملہ مکمل ہو جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا تھا بچہ گر پڑا، اگر گرنا نکال دیا جائے تو جملہ نامکمل ہے. پڑھنا نکال دیا جائے تو جملہ کیا بنے گا؟ بچہ گرا، بات مکمل ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.